وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1301 آیت نمبر 18 سے 22. آج کا موضوع کیا ہم سب روز قیامت کے وجود سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 18. لفظی ترجمہ: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں اور حالانکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ. آپ ان کو اگر جھانک کر دیکھ لیتے. لَوِ اطَّلَعْتَ، جھانک کے دیکھ لیتے انہیں.
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ اس نظارے سے آپ بھاگ پڑتے الٹے پاؤں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ تم پر اس کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اور اسی طرح ہم نے بَعَثْنَاهُمْ انہیں اٹھا بٹھایا، کذالک اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں وہ پوچھ گچھ کریں۔ کیا پوچھ گچھ کریں؟ کہ کم لبستم، کتنا تم رہے؟ قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ کہف ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ تو بہرحال یہ وہ کیفیت تھی سامعین کرام جو اس وقت کی نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، یعنی نقشہ کشی اللہ تعالیٰ نے کی کہ ان کی حالت اس وقت کیا تھی، کہ آپ ان کو اگر دیکھتے تو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یہ تو ظاہری اس کا مطلب ہو گیا۔ بہرحال یہاں پہ کچھ صاحب دل لوگوں نے اس کی کچھ اور طرح سے تشریح کی ہے، میں تھوڑی سی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک اصحاب کہف کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ جو ہے تو اللہ والے ہیں اور اپنے رب پر ان کا ایمان ہے، اور ہر جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ والا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، آپ اللہ والے ہیں، اور اگر آپ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ دنیا والے ہیں، دنیا ہی آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ بہرحال تو اب یہ اللہ والے تو صرف اصحاب کہف تو نہیں تھے، یہ تو دنیا میں تمام یعنی جو اہل ایمان لوگ ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ آپ انہیں جاگا ہوا خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ان کا حالت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں دلا رہا ہے۔ اچھا، بہرحال پہلی بات تھوڑا سا لطیف نقطہ ہے، بہرحال اللہ والوں کے بارے میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اتنی ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھیں تو آپ یہ خیال کریں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو تمام اللہ والے جو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ اصل میں اپنا دل دنیا سے سو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی یعنی اللہ کے ہاں وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے اور اللہ کے راستے پر ہوتا ہے۔ دنیا سے وہ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے خبر ہوتا ہے، لیکن لا تعلق ہوتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ مختلف جگہ پہ، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، ان کی ترجیح جو ہے وہ تقویٰ ہے، وہ آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اپنے مفادات سے وہ یعنی سو رہے ہیں، ظاہری مفادات سے، یعنی اتنا ان کو پاس نہیں ہے، ان کو عزیز تر ہے، وہ جاگ رہے ہیں اللہ کے حضور تقویٰ کی کیفیت میں، اور احتیاط تقویٰ اور بیداری کی کیفیت میں ہے وہ، اور ظاہر سے سو رہے ہیں۔
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہتے ہیں ذات الیمین، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اب یہ پلٹنا کیا ہے؟ یعنی واقعے کے حساب سے تو یہ ہے کہ وہ لوگ سو رہے تھے، اور سوتے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹ دیتا ہے۔ یہ بھی ہے نا کہ ہم سو رہے ہیں، گہری نیند ہے تو ہم کروٹ لے لیتے ہیں، نیند میں ہی کروٹ لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں رب ہے ہمارا۔ اور مومنوں کا جہاں تک کہ اس کا باطنی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے معاملات، انہوں نے اپنے معاملات اصل میں اللہ کے سپرد کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے معاملات کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ قلب المؤمن بین اصبعین الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پلٹتا رہتا ہے۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے، میں یہاں اس کا مقام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ والے کی تمام حرکت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک کام کا عزم کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ایک کام کرنا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا جو تھا وہ بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کتے کی جو پوزیشن ہے، دو ہاتھ آگے کر کے وہ ایسے بیٹھا رہتا ہے، یعنی وہ حفاظت کے اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حالت جو ہے یہ اللہ والوں کے نفس کی ہوتی ہے۔ نفس جب نفس لوامہ بن جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کے مقام پر وہ چلا جاتا ہے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کے، تو وہ مرتا تو نہیں ہے، نفس جو ہے وہ حالت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ پہرے داری کرتا ہے۔ اچھے بات نفس مطمئنہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ آپ کو برائی سے روکتی ہیں اور نیکی پر آمادہ کرتی ہیں۔ تو وہ یعنی باسط ذراعہ بالوسید، یعنی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے کتا، یعنی جو اہل اللہ ہیں ان کا کتا مرتا تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ حالت بدل لیتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، یعنی ان کی حفاظت میں۔ اچھا، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر آپ دیکھیں، جھانک کر دیکھیں تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور اس نظارے سے تم پر دہشت بیٹھ جاتی۔ نصرت بالمسیرت شہرن، نصرت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے کہ میری رعب جو ہے وہ میرا رعب جو ہے 1 ماہ کی مسافت پر میرا رعب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ والے جو ہیں، چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، تو ان کا رعب جو ہے، چونکہ وہ بے نیازی دکھاتے ہیں اور ہوتے بے نیاز ہیں، ان کا مولا اور مالک جو ہے اللہ ہوتا ہے، تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں، تو لالچی نہیں ہوتے، تو ان کا رعب ہوتا ہے مخلوق پہ، جو بھی ہوتا ہے تو ان کا رعب ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ میں نے تھوڑی سی اس کی تفسیر کر دی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، عجیب کرشمے سے اٹھایا بٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں وہ پوچھ گچھ کریں۔ تو وہ پوچھ گچھ کیا تھی؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا تم کتنا رہے؟ ایک کہنے والے نے کہا، انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کوئی حصہ۔ پھر انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے ہم کتنا وقت اس حالت میں ہم نے گزارا، تو چلو فابعثوا احدکم بورقکم ہذہ، اب
اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ دیکھے سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیتے ہیں۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اور اگر انہم ان یظہروا علیکم، اگر کہیں ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا، یعنی وہ ہم پر غالب آ گئے، تو کیا کریں گے وہ لوگ ہمارے ساتھ؟ یرجموکم، وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتکم، یا او یعیدکم فی ملتہم، یا اپنی دین میں واپس کر لیں گے ہمیں، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور ایسا ہوا تو ہم تو کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنی جانب سے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا، سو کے اٹھے تو اسی طرح کپڑے اور اسی طرح بال وغیرہ، اور وہ سب کچھ ان کو پتہ نہیں چلا اپنی ظاہری حالت سے، یعنی ظاہری حالت جو تھی ان کی ایسی تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا، بس جس طرح سوئے تھے اس طرح اٹھ گئے۔ اور حالانکہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کافی عرصہ سو لیے تھے، لیکن اب جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی اور پھر کھانے کو بھجوانے لگے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وہی حکومت ہے، وہی کافرانہ نظام ہے، کافرانہ حکومت ہے، اور مشرک لوگ ہیں اور وہ ہمارے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ یہ تو ان سے بھاگ کے گئے تھے نا، یعنی اپنا دین بچانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، تم کھانا جاؤ چپکے سے کھانا لے کے آ جاؤ۔ اب ان کے پاس جو چاندی کا سکہ تھا، وہ جو تھا وہ یعنی وہ تو خیر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو اشارتاً کہہ رہا ہوں، وہ جو سکہ تھا وہ 200-300 سال جتنا بھی وہ عرصہ ہے وہ تو پرانا تھا، وہ پرانی حکومت کا تھا، اب نئے وہ تھا، یہ انہوں نے پرانا سکہ دکھا رہے تھے، یعنی کوئی آپ سے 100 سال پرانا کوئی نوٹ جو کہ اب چل بھی نہیں رہا ہے، یہ ہمارے پاکستان میں کتنی مرتبہ نوٹ بدل چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ تو میں 100 سال کہہ رہا ہوں، 200 سال پتہ نہیں پرانا کیا ہوتا ہے، کاغذ کا تھا کہ سکے ہوتے تھے کہ کیا ہوتے تھے۔ ابھی تو تقریباً سکے ختم ہو گئے، پہلے تو بڑی کوشش کی حکومت نے کہ سکے 10 روپے تک کا سکہ نکال لیا، 5 روپے کا سکہ تھا، ابھی بھی ہوں گے کچھ تھوڑے بہت بہرحال۔ تو یہ بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ یعنی اپنے خطرے کا اظہار ایسے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں کہیں سنسار کر دیں، پکڑ لیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا طریقہ کار ہی ہے تھا، یا اپنے زبردستی اپنے ملت میں زبردستی کریں، کیونکہ دیکھیں دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی انہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی، پناہ لی تھی غار میں، تو یہ احتیاط کر رہے تھے۔ بہرحال مضمون اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب جب وہ آئے واپس، وہ گیا جو سکے جو کھانا لینے گیا، تو لباس بھی پرانے سٹائل کا تھا، ظاہر ہے فیشن تو بدل جاتا ہے، پرانے لوگوں کا سٹائل۔ اب مجھے خود پتہ ہے، آپ کبھی کبھی تصویروں میں دیکھتے ہوں گے 50-60 سال میں فیشن بدل جاتا ہے۔ پہلے ہمارے جو تھے لوگ، یہ قمیض جو تھی یہ آدھی رانوں تک قمیض، چھوٹی قمیض، پھر کبھی لمبی قمیض، کبھی کیا بہرحال، تو انہوں نے یعنی جان لیا کہ یار یہ تو کوئی اور ہے، پھر وہ بادشاہ کے پاس لے گئے، حکومت کے پاس لے گئے، اس کو روایت میں آتا ہے، ظاہر ہے ایسا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہے، تم کہاں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور تو انہوں نے اپنا واقعہ بتا دیا، اور تو بہرحال وہ پھر چونکہ سب یعنی مسلمان ہو گئے تھے لوگ اس وقت، بستی والے سارے مسلمان ہو گئے تھے، وہ کافرانہ حکومت ختم تھی، یہ وہ بڑے جوشیلے ہو گئے لوگ،
اور سب چلے دیکھنے کے لیے کہ میرے ساتھی وہاں ہیں، باقی ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے، میں اکیلا ہوں اور وہاں. تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو بڑے عرصہ، یعنی تاریخی واقعات میں آتا ہوگا 200-300 سال پہلے کے واقعات. ابھی بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے دوسرے، لیکن کوئی اہم واقعہ ہے، مثال کے طور پہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ ہمیں تاریخی طور پہ معلوم ہے کہ بھئی یہ ظلم یہاں ہوا تھا، اور وہ پھر رہتا ہے تاریخ میں، لوگوں کو یاد رہتا ہے. خیر وہ لوگ آئے اور ان سے بات چیت کی جو یہاں تھے کھانے کے انتظار میں. وہ سب لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایسے یہاں پناہ لی بھی ہم نے اور اس طرح تھے. تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ 200-300 سال پہلے. اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 300 کا فکر بتایا تھا، اصل میں اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ فکر کتنا تھا. 200، 250، 300 سال یہ، اور ضرورت بھی نہیں ہے، کافی عرصہ، مطلب صدیوں کی بات ہے، جتنی بھی ہے، 2 صدیاں ہیں، 3 صدیاں ہیں، جتنی بھی ہیں، 2.5 ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور لوگوں کو پتہ چل گیا اور پھر بڑی دھوم ہو گئی. تو پھر دو حصے بن گئے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور یہ آیت میں نے سورت کے آغاز میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا حال لوگوں کو دکھا دیا، اور تاکہ یہ جان لیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت جو ہے آنے والی ہے. اصل مسئلہ تو اس میں یہی ہے، دیکھیں قیامت سے تو ہر دور کے لوگوں نے انکار کیا ہے. جیسا کہ آج کے مسلمان قیامت کے ہونے سے عملاً انکاری ہیں. ہم مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم انکاری ہیں. ہماری ساری زندگی، ساری کوششیں، ساری توانائیاں دنیا کے لیے وقف ہیں. قیامت کے وجود سے ہم لوگ عملی طور پہ انکاری ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس جو قیامت کا انکار ہوگا اس کے 2 سینگ ہو جائیں گے. یہ آپ کی طرح کے ہی لوگ ہیں جو قیامت کے وجود سے عملی طور پہ انکار ہے، ان کو انکار ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ امت آخرت کے قیام سے انکاری ہے. کافی ہے اتنا میرا کہنا. یہ امت جو بھی امت ہے، تباہ حال ہے، برباد ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ انکاری ہے، آخرت کے وجود سے انکاری ہے. ان کا سارا یقین ظاہر پر ہے. بات ختم ہوتا ہے. تو اب یہاں وہ دوبارہ میں آپ کو یہ آیت کذالک اعثرنا علیہم، میں نے ان کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا، لیعلموا، تاکہ یہ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مردوں کو 1 ارب سال ہو گیا کسی کو مثال کے طور پہ، تو اللہ کو تو یعنی کسی کو دوبارہ زندہ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے وہ بیان کر رہا ہوں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عام طور پہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب کچھ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے نا. نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، نہ نبی کے طریقے کے ہم فالوورز ہیں، نبی کے سنت کے ہم فالوورز بھی نہیں ہیں. اذ یتنازعون بینہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم. اب وہاں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں جب جھگڑ رہے تھے، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یعنی ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ابنو لہو بنیانا، کہ ان پہ ایک دیوار چن دو،
بس یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے گا، ایک دیوار چن دو۔ لیکن ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، یعنی جو عمرہ طبقہ تھا یا حکومت کے لوگ تھے، اب ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، حکومت بھی یعنی سارے بادشاہ بھی مسلمان تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لنتخذن علیہم مسجدا، تو ہم ان پر ایک مسجد بنا لیں گے یادگار کے طور پہ۔ تو یہ دو فریق جو ہے مطلب وہ جھگڑ رہے تھے۔ بہرحال پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ چوتھا تھے، یعنی وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ سب بے تکی آپس میں یہ باتیں ہانکتے ہیں، جو بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں قُلْ رَبِّي وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ربی عالم بما عالم بعدتہم، ان کی تعداد تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ ما یعلمہم الا قلیل، کم ہی لوگ اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا میرا انظاہرہ، اب آپ اس معاملے میں، ان تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث مت کرو۔ فلا تماری فیہم الا میرا انظاہرہ، یعنی سرسری بات سے بڑھ کر، میرا انظاہرہ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو۔ اور ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ یعنی اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کی آپ تفصیل جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ یعنی یہ تو واضح طور پہ حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن میں جو واقعات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی واقعہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ بیان کیا ہے، باقی اس کی تفصیلات نہیں بیان کی ہے۔ لیکن یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور پھر تفصیلات کے پیچھے لوگ پھرتے رہتے ہیں، اور کبھی اسرائیلیات کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کیا۔ تو اسرائیلیات کا سہارا لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی بات مستند تو نہیں ہے ان کی کتابوں کی، وہ تعلیم ضائع ہو گئی تب قرآن نازل ہوا، اور وہ منسوخ ہیں، یعنی وہ اصل حالت میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ کیوں ان کی کتابوں کو باقاعدہ لمبے لمبے حوالے دیے ہوئے کہ کتاب الخروج میں یہ لکھا ہوا ہے، اور کتاب فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے عیسائیوں کی، اور یہ اور وہ، تو ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، پھر نبی کی بات جو ہے، نبی کا طریقہ، بس یہ کافی ہے۔ اور جو لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے تو وہ اس کی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ عرض کروں، بہت سی باتیں اسرائیلیات سے ہم نے لی ہیں۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کو لے کے مصر، ان کے پاس ان کے جانور بھی تھے، اور یعنی جو بھی تھے نا، اور سارا ایک قافلہ جا رہا تھا، بیوی بچے وغیرہ جو بھی تھے۔ اب وہ درخت میں انہوں نے آگ دیکھی، جب وہاں پہنچے، جب وہاں جا رہے تھے تو بچوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارا، تم یہاں ٹھہرو اور میں دیکھتا ہوں وہ آگ مجھے نظر آ رہی ہے، وہاں جا کے یا تو میں آگ کا کچھ ٹکڑا لے آؤں گا، آپ لوگ تاپو گے اسے، اور یا راستہ پتہ کر لوں گا، راستہ بھی ہم سے غلط ہو گیا ہے، راستہ پتہ کر لوں، او اجدو
علی النار ہدا، لعلکم تستلون کے الفاظ ہیں۔ تو اچھا، پھر وہاں جب گئے تو وہ تو پھر معاملہ ذرا مختلف ہو گیا تھا، اور پھر ان کے بچوں کا پھر کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ جب مصر جا رہے تھے بس ڈیوٹی حوالہ ہو گئی، وہ گئے فرعون کے پاس، پھر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بچے ان کے ساتھ تھے نہیں تھے، کیا ہوا کیا نہیں تھا، تو غیر ضروری۔ تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری باتوں کی ٹوہ میں آپ نہ پڑا کریں، اور جو ضروری بات ہو اسی بات کو لے لیا کریں اور نصیحت حاصل کر لیا کریں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ اکبر۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل